میں ہوں آپ کا پریزنٹر ترنجیت سنگھ لاہور اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، ہم ایک بات جانتے ہیں کہ جس خطے کس ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے اندر ایک سوچ کا ملنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ لوگ ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذاہب سے بھی ہو، اور بائیفرکیٹ کر کے اگر ان کی 3-4 مذاہب بھی رہتے ہیں ان کے اندر ایک سوچ کا ملنا بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹالرنس، برداشت کرنا۔ بہت ضروری ہے کہ جس خطے جس جگہ پہ لوگ رہتے ہو ایک دوسرے کو برداشت کر سکے، ایک دوسرے کو سننے، ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا موقع مل سکے، اور ایک دوسرے کو بیسیکلی یہ ٹائم دیا جائے کہ وہ جو بتانا چاہتے ہیں، جو ان کے کلچر ہے، جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کی تاریخ ہے، وہ یا ان کی جو سوچ ہے وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کرے، اور ہم بھی اپنی ہی سوچ ان کے سامنے پریزنٹ کریں۔ اس طرح کے ماحول سے ایک ٹالرنس پروڈیوس ہوگی، اور جب ٹالرنس آئے گی، برداشت آئے گی لوگوں میں، تو اس طرح سے جو ہے وہ جو خطہ ہے وہ امن کا گہوارہ کہلائے گا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس پاکستان کے اندر جہاں رہتے ہیں ہمارے پاس بہت سے لوگ رہتے ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی کی ڈومیننس کے ساتھ ساتھ باقی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کے رہتے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے جو شہر اور گاؤں کا تعلق ہے وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے، اور اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سیکٹرز میں کہیں نہ کہیں سوسائٹیز کے اندر ڈیفرنٹ ہیں۔ اب ہمارے بیچ میں ٹالرنس ہونی چاہیے، ہمارے بیچ میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہم نے جمع کیا ہے، ایک لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں، لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف کمیونٹیز کے لوگ، کہ کیا ہمارے پاس کس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرح کی سوچ کی ضرورت ہے، اس میں ہم آج بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سے معزز مہمان، جن میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب، جو کہ ایک اسکالر بھی ہے، مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے سوچ کو اور انسانی اقدار کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریورنڈ شاہد مہراج صاحب، جو کہ ڈین ہیں کیتھولک چرچ کے، اور ساتھ ساتھ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور گاہے بگاہے امن اور انٹرفیتھ کے پروگرامز پہ نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر روحیے مفیدی صاحبہ، جو کہ بھائی فیض سے تعلق رکھتی ہے، پروفیشن سے ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرفیتھ ہارمنی کے پروگرامز ہوتے ہیں، جو پیس کے پروگرام ہوتے ہیں، جو پیس ایکٹیویشن ہے، ان میں ان کا کافی حصہ رہتا ہے۔ اور میرے آخری جو مہمان ہیں وہ ہیں ہارون سرفدیال صاحب، جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے، اور یہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور وہاں پہ امن کو پروموٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ٹالرنس کی، ہم بات کرتے ہیں برداشت کی۔ کس قدر برداشت کی ضرورت ہے ہمارے اس خطے میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگوں کو بھی سمجھ رہے ہیں، محفلوں میں بھی جاتے ہیں، عام پبلک سے بھی آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، آپ کی انٹریکشن ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو کہ ہمارے سیاستدان ہیں، آپ کی انٹریکشن مذہبی رہنماؤں سے بھی ہوتی ہے۔ کس قدر ہمیں ضرورت ہے ٹالرنس کی، برداشت کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع علمی، فکری اور موجودہ حالات کے اعتبار سے بڑا اہم موضوع ہے۔ ٹالرنس کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند حقائق کو سمجھیں اور معاشرہ انسانی کو سمجھائیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بلیورز ہیں، اور بہت تھوڑی تعداد میں وہ جو نان بلیورز ہیں۔ آپ مذہب کی جب تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو مذہب پوری دنیا کو ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے یہود، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، ان کے پیروکار مسیحی ہمارے بھائی، اور اس کے ساتھ اسی عرب سے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب یہ جو 3 مذاہب ہیں جنہیں ہم ابراہیمی مذاہب کہتے ہیں، ان کا اثر و رسوخ پوری دنیا میں موجود ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی بر اعظم پر چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، تو یہ تینوں مذاہب، ان کی تعلیمات، ان کے پیروکار موجود ہیں۔ آپ ابراہیمی مذاہب سے ہٹ کر جب غیر ابراہیمی مذاہب کی طرف آتے ہیں تو قرآن نے ان کے بارے میں بھی کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہم نے ہر علاقے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے۔ جس طرح بدھزم ہے، ان کے پیشوا گوتم بدھ ہیں، اس طرح ہندوازم ہے، ان کے کرشن ہیں، اور سکھ
برادری ہے، مذہب ہے، اس کے بابا گرو نانک ہیں اور پارسی ہیں، ان کے زرتشت ہیں۔ آپ اگر ابراہیمی مذاہب کو دیکھیں تو پوری دنیا میں ان کا ایک انفلوئنس موجود ہے۔ ان کے ساتھ غیر ابراہیمی مذاہب کو دیکھیں تو ایشیا، جاپان، چائنا، ان علاقوں میں ان مذاہب کا ایک بہت بڑی اکثریت وجود موجود پایا ہے۔ جاتا ہے اور بہت بڑی کمیونٹی ہے ان کی۔ اب ان حقائق کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جو مذہب جب سے وجود میں آیا اس کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکی۔ لہٰذا جو مذہب کے پیروکار ہیں، خواہ کسی بھی مذہب کے پیروکار، وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم کسی کے مذہب کو کوشش کر کے مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے۔ جب یہ سوچ ہمارے ذہن سے ختم ہو جائے گی کہ ہم کسی مذہب کو کسی بھی طریقے سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اللہ کی مشیت و ارادہ ہے، تو اس سے ہماری جو سوچ ہے اس کے دھارے تبدیل ہو جائیں گے۔ ہماری سوچنے کی جو بیسیکلی طاقت ہے اور سوچنے کی ڈائیورژن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، وہ مختلف ہو جائے گی۔ جب کسی بھی مذہب کا پیروکار یا کسی بھی مذہب کا پریچر اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو یہ بتائے کہ ہم نے اپنے مذہب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کو ختم کرنا ہے، تو اس سے فساد پیدا ہوگا، اس سے ٹالرنس ختم ہوگا۔ بالکل۔ تو قرآن کے فلسفہ حیات کے مطابق بڑے واضح قرآن پاک نے تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ٹھیک، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے جیسے ذکر کیا کہ بہت سے مذاہب ہیں اور ان کی ہر ایک کی اپنی پہچان موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ریورنڈ شاہد معراج صاحب، جو کہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور آف اینڈ آن جہاں بھی ہم انٹر کلچرل پروگرامز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی شرکت ہوتی ہے۔ شاہد معراج صاحب، کس قدر ضرورت ہے انٹرفیتھ ڈائلاگس کی ہمارے اس خطے میں؟ مولانا صاحب نے بات کی کہ یہاں بہت سے مذاہب کے لوگ موجود ہیں، بہت سے مذاہب موجود ہیں، ان کی اپنی پہچان ہے، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ ہے۔ اسی بات کو اگر ہم آگے لے کے چلیں، کیا ان مذاہب کے درمیان ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے اندر ایسا پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ پہ بیٹھیں، اپنے مسائل کو بھی ڈسکس کریں، ساتھ ساتھ اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور اپنی روایات کو بھی ایک دوسرے کے سامنے پریزنٹ کریں، سوچ ملنے کی بات کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ آج کے دور میں جتنی ضرورت اس بات کی ہے اس سے پہلے شاید نہیں تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو پوری دنیا جو ہے ہم جانتے ہیں گلوبل ولیج بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انسان جو ہیں وہ کسی نہ کسی لحاظ سے قریب بھی آگے ہیں۔ لیکن جو بات علامہ صاحب فرما رہے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو خدا ہی رہنے دیں۔ لیٹ گاڈ بی گاڈ۔ جب ہم خدا کو خدا رہنے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو آپس میں جو کھینچا تانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہم جو ہیں اس چیز سے، کیونکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ تو سب کا بنانے والا ہے، ہمارا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ اور اب آپ قومی سطح پر آ جائیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں اس یگانگت کی جو ضرورت ہے، ہمیں حضرت قائد اعظم، بابا قوم، ان کے افکار کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں جبکہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کہ انسانوں کے درمیان تفریق کو بہت ہوا دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں جو ہیں ان کے لیے پرابلم